السلام علیکم ناظرین، بہت پہلے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک ہندو پنڈت رہا کرتا تھا جو اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول اور مشہور تھا۔ اس پنڈت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا، اور اکثر وہ بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ان سوالوں کے جواب دے دو، میں اسلام کو مان جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے وہ اپنی اس گندی سوچ کو دکھا کر مسلمانوں کو نیچا دکھاتا، جس کو دیکھ کر وہ ہندو پنڈت بہت خوش ہوتا۔ اس طرح سے اس کو اپنی اس جہالت پر بہت غرور ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک بار اس ہندو پنڈت نے 3 سوال بنائے اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ اگر کوئی میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کا قائل ہو جاؤں گا اور اسلام کو قبول کر لوں گا۔ وہ سوال کچھ اس طرح کے تھے، اس ہندو پنڈت کے 3 سوال کچھ اس طرح کے تھے۔ اس کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ آج تک جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو، اور تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور پھر دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں کسی بری بات کو لے کر انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور اس ہندو پنڈت کا تیسرا اور آخری سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو جب شیطان خود آگ سے بنا ہے تو اس آگ میں شیطان کا کیا بنے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ یہ 3 سوال اس پنڈت نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ اس طرح سے کرتے کرتے کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ ہندو پنڈت کسی کام سے اپنے گھر سے نکل کر باہر گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا تو اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھا ہوا مٹی کے بڑے بڑے گولے بنا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہندو پنڈت اس کے پاس سے گزرا تو درویش نے اس کو آواز دی اور اس کو اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ ہندو پنڈت درویش کے پاس چلا آیا۔ درویش نے کہا کہ سنا ہے تمہارے کچھ سوال ہیں جن کا آج تک کوئی بھی جواب نہیں دے پایا، ذرا مجھے بھی تمہارے وہ سوالات بتاؤ، شاید میں کوئی جواب دے دوں۔ تو یہ سن کر وہ ہندو پنڈت بڑے تکبر کے ساتھ مسکرایا اور کہا کہ جب میرے ان سوالوں کے جواب بڑے بڑے علماء دین نہیں دے پائے تو تم درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ درویش بھی مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ اپنے سوال تو بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے اس ہندو پنڈت نے اپنے سوالات دہرانا شروع کر دیے۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور شیطان خود آگ سے بنا ہے، تو بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ ہندو پنڈت نے کہا، محترم میرے یہی 3 سوال ہیں جس کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ درویش کافی دیر تک ہندو پنڈت کو دیکھتا رہا اور کچھ سوچتا رہا۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو پنڈت من ہی من میں خوش ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے لگایا جا سکتا تھا۔ پھر ایک دم اس بزرگ درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا وہ بڑا سا گولا اس ہندو پنڈت کے سر پر دے مارا۔ اس گولے کے لگتے ہی اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ پنڈت اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم نے یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا ہے؟ تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ میں اس چیز کی شکایت قاضی کے پاس جا کر کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہندو پنڈت سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ اس پنڈت کے سر سے کافی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ خیر اس کے بعد اس بزرگ درویش کو بھی قاضی کے سامنے پیش کیا گیا
اس کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کس وجہ سے اس آدمی کو مارا ہے؟ تو یہ سن کر بزرگ درویش نے کہا کہ میں نے تو اس پنڈت کو اس کے سوالوں کے جواب دیے ہیں جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ یہ سن کر عدالت میں موجود ہر ایک شخص حیران ہوا، کیونکہ اس پنڈت کے ان تینوں سوالوں کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا، اس لیے حیران ہوئے کہ اس کو مارنے سے ان سوالوں کے جواب کیسے ہو گئے۔ اتنے میں قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہیں ان سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب اس پر بزرگ فرمانے لگے، قاضی صاحب اس نے مجھے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر تم کیسے اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہو؟ اس کے اس سوال کا جواب مجھ پر لگایا گیا یہ الزام ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ سر پر چوٹ لگنے سے مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کے پاس میں اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو یہ سن کر وہ پنڈت کہنے لگا، اس بات کا گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ بزرگ درویش نے کہا کہ مگر ہم یہ کیسے مانیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، جب مجھے درد محسوس ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بزرگ درویش نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح جیسے تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے، ویسے ہی ہمیں اللہ دکھائی نہیں دیتا لیکن اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی قدرت کے نظارے ہر جگہ جگمگا رہے ہیں اور ہر جگہ پر اللہ موجود ہے۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، چلو مان لیا کہ میرے پہلے سوال کا جواب مجھ کو مل گیا، اب مجھ کو میرے دوسرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ یہ سن کر وہ بزرگ بولے کہ تم کہتے ہو جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر کسی برے کام کا قصوروار انسان کیسے کہلائے گا؟ اب تمہارے اس سوال کا جواب بھی اسی الزام میں موجود ہے جو تم نے مجھ پر لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا ہے تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھ پر الزام کیوں لگایا ہے؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، اچھا مان لیا کہ مجھے میرے دوسرے سوال کا بھی جواب مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب ہے؟ تو بزرگ درویش کہنے لگا، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس آگ سے شیطان پر کیا اثر ہوگا؟ اب تم یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ ہندو پنڈت کہنے لگا، میں مٹی سے بنا ہوں۔ تو یہ سن کر بزرگ درویش کہنے لگا کہ وہ گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز سے بنا تھا؟ تو ہندو پنڈت کہنے لگا، وہ بھی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ بالکل ٹھیک، جیسے تم مٹی سے بنے ہو ویسے ہی وہ گولا مٹی سے بنا ہوا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا، اور تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور قیامت کے دن جب اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اس آگ کا شیطان پر کیا اثر ہوگا؟ تو اس طرح سے تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا تو سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو جلا کر راکھ کر دے گی، شیطان کو تڑپا کر راکھ کر دے گی۔ وہ ہندو پنڈت یہ سن کر بہت حیران ہوا، اور یہی نہیں بلکہ اس عدالت میں موجود ہر شخص یہ سن کر بہت حیران تھا کہ کس طرح ایک بزرگ درویش نے ایک ہندو پنڈت کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ میں ان کاموں سے اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ہندو پنڈت وہیں عدالت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ جس کو چاہے جہاں پر چاہے کسی کو بھی ہدایت دے دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔